بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد موٹر وے پولیس نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا نیا طریقہ کار کا اجرا کیا ہے۔ نیا طریقہ کار کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانی اب کیسے پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے پروسیجرز چینج ہوتے رہے ہیں، تو ابھی ہم آپ کے ساتھ لیٹسٹ پروسیجر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح اگر آپ کے پاس کسی بھی بیرون ملک کا کوئی بھی لائسنس ہے تو پاکستان میں آپ اس لائسنس کے بدلے وہ لائسنس دکھا کے پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار پہلے بہت آسان تھا، پھر اس کو مشکل کیا گیا اور ایک بار پھر اسے آسان کر دیا گیا ہے۔ تو پورا پروسیجر آپ کو میں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو پہلے پتہ ہے کہ پہلے پروسیجر کیا تھا اور پھر بعد میں کیا ہوا اور ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، تاکہ آپ کو تینوں کا فرق واضح طور پہ پتہ چل سکے۔ پہلے جو لائسنس دیا جاتا تھا، آپ کے پاس فار ایگزامپل یو اے ای یا سعودی عربیہ کا ایک ڈرائیونگ لائسنس تھا تو آپ اسلام آباد پولیس کے آفس میں جاتے تھے، تو وہاں پر موٹر وے پولیس کے آفس میں آپ جاتے تو آپ کو مختلف قسم کے ڈاکومنٹس دینا پڑتے تھے۔ کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، 600 روپے اس کی ٹوٹل فیس تھی۔ ایک ہی دن میں آپ کا تمام کا تمام کام ہو جایا کرتا تھا اور پھر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے گھر 60 دن یا پھر 90 دن کے اندر اندر آپ کے گھر پر وہ ڈیلیور ہو جاتا تھا۔ جب رش بڑھا اور پھر 2 نمبریاں بڑھیں، لوگوں نے 2 نمبریاں شروع کی، تو پھر موٹر وے پولیس کی جانب سے اس پہ سختی کی گئی اور اس میں تھوڑی سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا اور وہ کافی زیادہ مشکل تھی۔ وہ تھی آپ کا ٹیسٹ۔ ابھی کمپیوٹر کا پھر ٹیسٹ لیا جانے لگا، پھر آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ ساتھ میں دینا پڑتا، اگر ٹیسٹ فیل ہو جاتا دوبارہ جانا پڑتا۔ اسی طرح آپ کو اپوائنٹمنٹ کا کہا گیا کہ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں، بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہ ہیں، کیونکہ رش بڑھ گیا تھا۔ تو یہ کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ جو دور دراز سے لوگ سفر کر کے اسلام آباد پہنچتے ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، اور اگر ٹیسٹ فیل ہو جائے پھر دوبارہ جانا، تو کافی زیادہ مسائل تھے۔ تو ابھی ایک بار پھر اس طریقہ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو چینج کی گئی ہیں، میں ایک ایک آپ کے ساتھ یہاں پہ بتا دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے کہ نیا ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ واقعی ہی طریقہ ابھی الحمدللہ آسان ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کے حامل افراد اور تارکین وطن کے لیے جدید نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس یافتہ افراد کو ریکارڈ کی تصدیق کے بعد اسلام آباد کا ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جائے گا۔ وہی ریکارڈ کی تصدیق جو پہلے بھی ہوتی تھی کہ آپ کا جو بیرون ملک کا جو لائسنس ہوتا تھا اس کی تصدیق کی جاتی تھی، وہ چیک کیا جاتا تھا، آن لائن ویریفائی ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ کا ڈیٹا اپروو کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کا پاسپورٹ چیک کیا جاتا تھا، پاسپورٹ کے اوپر لگا ویزا۔ تو یہ ساری انفارمیشن کہ واقعی ہی آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور واقعی ہی آپ کے پاس وہاں کا جو لائسنس ہے وہ اوریجنل ہے، تو اس کی تصدیق کی جاتی تھی۔ ابھی اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کو چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ابھی اہم چیز ہے وہ جو بتائی گئی ہے یہاں پر کہ لائسنس کے اجرا سے قبل ایک مختصر تربیتی کورس کرنا لازمی ہوگا۔ اب یہ تربیتی کورس کتنی ڈیوریشن کا ہوگا یہ نہیں بتایا گیا، اگر تو یہ چند گھنٹوں کا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ آپ کو جو اب آپ کا ڈیٹا جو ہے ویریفائی ہو جائے گا، ڈاکومنٹس ویریفائی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو چند گھنٹوں کا ایک لیکچر، ایک ویڈیو دکھائی جائے گی یا پھر آپ کو بٹھا کے ایک کلاس مختصر سی دی جائے گی، تو لگ یہی رہا ہے کہ مختصر تربیتی کورس اسی قسم کا ہوگا۔ اگر تو یہ تربیتی کورس 3 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، تو پھر تو یہ اس سے بھی مشکل کر دیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں لگ نہیں رہا کہ یہ تربیتی کورس، کیونکہ ابھی تک تو اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، وہ کب ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن فی الحال یہی بتایا گیا ہے کہ ایک مختصر تربیتی کورس ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک ہی دن میں سیم ڈے آپ کو چھوٹی سی ایک کلاس لینا پڑے گی۔ اس کے بعد بیرون اور اندرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے آن لائن بائیو میٹرک تصدیق کا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ بیرون ملک موجود ہیں، آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آن لائن تجدید ہو جایا کرے گا اور وہ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا۔ آن لائن بائیو میٹرک کی تصدیق بھی ہوگی، تو اس طریقہ پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کافی مشکل ہوتا تھا، اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس تجدید کرنا پڑتا تھا تو آپ کو جا کے آفس میں چکر لگانا، اور یہ کافی زیادہ مشکل تھا، اور ابھی آپ بیرون ملک بھی بیٹھے ہیں تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ تجدید کروا سکیں گے۔
اس کے بعد ان جدید اقدامات سے خواتین اور بیرون ملک مقیم افراد خصوصی طور پر مستفیض ہوں گے۔ جو بیرون ملک افراد ہیں، خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو چیز بتائی گئی ہے اہم ہے، وہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ابھی جو یہ ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء کا جو سسٹم ہے، اس کو فیض آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سسٹم تھا صرف پورے پاکستان میں، ایک شیخو پورہ میں اور دوسرا تھا اسلام آباد میں۔ شیخو پورہ والا تو شاید وہیں پہ رہے گا، لیکن جو اسلام آباد والا ہے وہ H8 یا I8 میں تھا پہلے، میں نے بھی وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا تھا وہاں سے، تو وہ ابھی سسٹم جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے فیض آباد میں۔ یہ کافی زیادہ سہولت ہو جائے گی ان لوگوں کو جو دور دراز سے سفر کر کے اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو تو ایشو نہیں ہوتا، لیکن جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی ان کو کافی زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا۔ تو فیض آباد ایک مشہور جگہ ہے، وہاں پر بیرون ملک سے، تقریباً پورے ملک سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گاڑیاں وہاں پہ آتی جاتی رہتی ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی سہولت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہاں پر مزید کہا گیا کہ منتقلی کے عمل سے F6 خدمت مرکز میں سیکورٹی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ جدید نظام کا مئی کے وسط میں باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا، اور یہ مئی کے وسط میں کہا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ مئی کے وسط میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اعلانات ہوتے ہیں اور پھر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے یہ سسٹم بنایا ہے، اس میں کوئی چھوٹی سی چینجنگ کی گئی ہے اور صرف شفٹنگ کا عمل ہے جو فیض آباد میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہوا تو انشاءاللہ مئی کے وسط میں اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اصلاحات کی نگرانی CPO سیف سٹی شعیب خرم جانباز اور SSP ٹریفک براہ راست خود کریں گے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو سکرین پہ بھی دکھا دی ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کل یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ مئی کے وسط سے اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ یہاں پہ سکرین شاٹ اس کا لے سکتے ہیں اور اسے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ آرام سے بیٹھ کے۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو پریکٹیکل آئے گا، جب اس طریقہ کار پر عمل درآمد شروع ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ایک پریکٹیکل ویڈیو بھی ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اور کیا پورے کا پورا پروسیجر کیا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔